قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ بے شک تمہارا سننا اور یہ دیکھنا اور پختہ خیالات جو ہے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حضرات محترم، توحید کا موضوع چل رہا تھا اور ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ آج اس صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے آخری گزارشات کریں، لیکن آج میں اس موضوع کو ادھار رکھتا ہوں ایک دو خطبات کے بعد انشاءاللہ۔ اس وقت ایک نہایت ہی اہم صورتحال جو ہمیں درپیش ہے، ان 3-4 چیلنجز میں سے ایک چیلنج آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، جس کا براہ راست آپ کی ذات سے تعلق ہے۔ ایک وہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ جو ملی سطح کے ہوتے ہیں، جو قومی سطح کے ہوتے ہیں، جو بین الاقوامی سطح کے ہوتے ہیں، وہ بڑوں نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ ایک وہ چیلنجز ہوتے ہیں، وہ تحدیات ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کی ذات سے، عوام الناس کی ذات سے براہ راست منسلک ہوتے ہیں۔ وہ آزمائشیں اور وہ فتنے براہ راست عوام الناس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ سوشل میڈیا ہے۔ اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اور موبائل کے اندر بہت سارے سوشل میڈیا ٹولز موجود ہیں، جس میں فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، اور کچھ انسٹنٹ ٹولز بھی ہیں کہ جو 30 سیکنڈ تک کی ویڈیوز دیتے ہیں، جیسے سنیپ چیٹ ہے اور اسی طرح ٹک ٹاک ہے۔ پوری دنیا، بالخصوص یہ پاکستانی عوام، چونکہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، وہ اس کے اندر انتہا درجے کے ملوث ہو چکے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا تھی، اس کا استعمال کس طرح کرنا تھا، کس انداز سے اس کو اسلام کے مطابق لے کے چلنا تھا۔ ہم کفار کے اعلیٰ کار بنے ہوئے، اور ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس لیے متعارف ہوئی، یہ کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا فلسفہ، جو اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، اس کا تعارف جو اس کو عوام الناس کے ہاتھوں میں یہ ایٹم بم کی شکل میں یہ جو چیز دے دی گئی ہے، اور اس میں یہ سوشل میڈیا ٹولز دے دیے گئے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک غیر ماہر آدمی کے ہاتھ میں اسلحہ سما دیا گیا ہے، اور کسی وقت وہ دشمن کو مارتا ہے، کسی وقت وہ اپنے گھر والوں کو مارتا ہے، کسی وقت وہ اپنے آپ کی جان لے لیتا ہے۔ یہ جو کام ہو رہا ہے، اس کا اصل پس منظر کیا؟ ولیم نامی ایک آدمی نے تھیوریز آف وار جنریشنز پیش کی تھی۔ اس نے کہا دنیا کے اندر 5 قسم کی مختلف جنگیں ہو چکی ہیں۔ یعنی پہلی جنگ کی وہ صورتحال تھی کہ جو انسان دو بدو لڑتا تھا، وہ سامنے آ جاتا، کوئی ڈنڈا سوٹا اس کے ہاتھ میں ہوتا، کوئی تلوار ہاتھ میں ہوتی، اس کا دشمن اس کے سامنے ہوتا، قوموں کی قومیں ایک دوسرے سے جتھوں کی شکل میں لڑتی تھی، اور وہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی، وہ بالکل قریب سے وار کرتے، دور نہیں ہو سکتے تھے، تیر بھی ہو تو بہت دور سے نہیں چل سکتا تھا، اور اسی طرح نیزے، بھالے، چھرے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی، اور ہاتھوں سے لڑائی ہوتی۔ یہ سب سے پہلے جنگ کا طریقہ کار دنیا کے اندر مستعمل تھا، اور شروع سے لے کے یہی طریقہ کار چلا آ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسری جنگ کی تھیوری پیش ہوئی، وہ یہ تھی کہ دور سے اپنے دشمن کو زیر کیا جائے گا، اور وہ کون سی شکل تھی؟ وہ شکل یہ تھی کہ بندوق ایجاد ہو گئی، اور اس بندوق کو ایجاد کرنے والے نے اس کو حفاظت کے لیے ایجاد کیا، لیکن یہ جنگوں میں استعمال ہوئے،
اور کس طرح استعمال ہونے لگی، اپنے دشمن سے نہایت دور ہو کے اس کے اوپر جو ہے وار کیا جاتا۔ اس طرح وار کرنے والا کمزور سے کمزور بھی کیوں نہ ہوتا، اور جس کے اوپر وار کیا جا رہا ہے وہ شدید طاقتور بھی کیوں نہ ہوتا، اور پہلی گوریلا وار کے مقابلے میں یہ جنگ جیتنی اس کمزور کے لیے بھی آسان ہو جاتی اگر اس کے پاس وہ بندوق موجود ہوتی۔ اس کے اندر ایک بڑی بندوق ایجاد کرنے والا روس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کلاشنکوف، یہ اس کا نام تھا روسی آدمی کا۔ اس شخص نے وہ جو دور سے اپنے دشمن کو مارنے کے لیے وہ جو چیز ایجاد کی، بندوق ایجاد کی، اس کا نام ہی اس کے نام کی وجہ سے یہ پڑ گیا، اور اس کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی تو موت سے پہلے وہ کہنے لگا مجھے اگر معلوم ہوتا دنیا کے اندر میری اس ایجاد کی وجہ سے اتنی قتل و غارت ہوئی تو اگر مجھے اندازہ ہوتا میں زندگی میں کبھی بھی ایسا کام نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس کی زبان سے یہ باتیں نکل پائی، اور یہ نقصان کتنا بن گیا۔ اب آپ اس پورے کلچر کو کلاشنکوف کلچر کہتے ہیں، ہر دوسرے بندے کے پاس بندوق ہے، جتنا بڑا بدماش ہے اتنی بڑی بندوق ہے، اپنے سے دور، کتنا بزدل آدمی ہے یہ شخص کہ اپنے دشمن کو دور سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دوسری جو ہے وہ وار تھیوری تھی۔ تیسری جنگ کا جو قسم آئی وہ اس سے بھی زیادہ فاصلے سے آئی، بڑے بڑے میزائل بنائے گئے، ملکوں نے اپنے اندر بیٹھ کے دوسرے ملکوں کے اندر وار کرنا شروع کر دیا۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک میزائل بنا ہے، کچھ ٹینک بنے ہیں، کچھ توپیں بنی ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہم نے بھی ایرانی توپ کا استعمال کیا، مشہور و معروف۔ اسی طرح ہوائی جہاز جو بنے تھے سفر کی آسانی کے لیے، اس کے اندر جو ہے وہ بم، اور اس کے ذریعے بم جو ہے وہ گرائے جانے لگے اور اس کے اوپر سے فائرنگ کی جانے لگی، اور اسی طرح بحری بیڑے بڑے بڑے وجود میں آئے۔ یہ تیسری شکل تھی جنگ کی۔ اور دوسری جنگ عظیم میں اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر F-16 طیاروں کے ذریعے ایٹامک بم پھینک دیا، اور پھینکنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ کتنی تباہی ہوگی اس کی اور کتنے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ جنگیں چل رہی ہیں، یہ تیسری شکل آپ کے سامنے ذکر کی۔ چوتھی شکل جو ہے وہ جنگوں کی وہ یہ تھی کہ سرد جنگ تھی کہ کسی ملک کے اوپر براہ راست خود حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر سیدھا دو بدو لڑیں گے یا بندوق سے لڑیں گے تو جانے جائیں گے، اور اگر صرف میزائل ماریں گے تو وہ بھی تو ماریں گے، اس میں بھی جانے جائیں گے۔ تو جن ملکوں نے دوسرے ملکوں کو شکست دینی ہوتی وہ ان ملکوں کے ساتھ دوسرے ملکوں کی لڑائی کروا دیتے اور دوسرے کو اب وہ اسلحہ مہیا کرتے۔ جیسے کہ افغانستان کے اندر جس وقت روس نے حملہ کیا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے اس زمانے کے اندر صرف دو بڑی طاقتیں دنیا کے اندر ظاہری موجود تھی، ایک امریکہ اور ایک روس۔ اور روس نے وہاں پر حملہ کیا اور امریکہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس پورے ریجن، اس پورے بلاک کے اندر روس ہی روس قابض ہوگا، تو لہٰذا اس نے مدد کرنی شروع کر دی پاکستان، اور پاکستان سے اندر افغانستان، اور یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر امریکہ خود نہیں لڑا بلکہ اس نے مدد کی۔ یہ ہے وہ چوتھی جو ہے وہ وار تھیوری، یعنی جنگ کی چوتھی قسم۔ اسی کے اندر ڈیوائڈ رول بھی آتا ہے، جیسے برطانیہ نے یہاں پہ کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان اختلافات اتنے بڑھا دو وہ آپس میں لڑ مرے، اور پھر ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے والے افراد کو اوپر لے آئیں گے۔ اب ایک نئی 5th جنریشن وار آ چکی ہے، اور یہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا، نہایت حساس موضوع ہے یہ ذکر کرنے لگا، اور عموماً کبھی بھی آپ کو خطبات میں ایسا اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ براہ راست صرف اور صرف نتیجہ ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تاریخ ذکر کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے آپ تک یہ پیغامات پہنچتے ہیں لیکن درست معلومات نہیں آتی۔ بطور ایک عالم دین ہونے کے، ایک خطیب ہونے کے، ایک رہنما ہونے کے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام الناس کو بھی ان چیزوں سے متعارف کروایا جائے۔ 5ویں جنگ کی جو صورتحال اس وقت پوری دنیا کے اندر لگی ہوئی ہے، جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دو بدو لڑے، پھر اس کے بعد تھوڑے فاصلے سے مار کرنے والی چیزیں آ گئی، پھر اس کے بعد بہت دور دور سے میزائل وغیرہ، اور پھر اس کے بعد چوتھی کیا تھی، اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کے دشمن کی مدد کر دی جائے۔
اور اب یہ پانچویں کیا ہے؟ پانچویں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، براہ راست ہمیں کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے وہ جو بڑے بڑے افراد کو کسی ملک میں خرید لیا جاتا تھا، اس کی وزارت داخلہ کو، وزارت خارجہ کو خرید لیا جاتا تھا تو اپنے مفادات کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ اور یہ چوتھی قسم تھی جنگ کی جس کے اندر انڈیا نے پاکستان کے اندر کتنی خطرناک صورتحال پیدا کی کہ 1960 کا جو سمتاس معاہدہ ہوا تھا، جو پانی کی آج آپ کو قلت نظر آتی ہے، یہ وہی دریائے راوی ہے نا کہ جو بالکل اس وقت خشک نظر آیا ہے اور اتنا تیز اور طغیانی کے ساتھ بہتا تھا کہ ایک وقت جب بہت تیزی سے پانی بہتا ہے تو اپنی حدود کو توڑ کے نیا رستہ بناتا ہے، اتنی شدت سے بہتا تھا کہ یہ اصل میں دریائے راوی بہا کرتا تھا، یہ بادشاہی مسجد کے ساتھ سے گزرتا تھا۔ جس وقت وہاں پر اب مینار پاکستان بنا، یہ تاریخ میں آتا ہے، یہاں سے گزرتا، اس قدر شدت سے پانی نکلا کہ اس رستے کو چھوڑ کے نیا رستہ بنا لیا، اتنا پانی تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ساری کی ساری ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ اگر کہیں پانی کا کچھ چیزیں کسی وقت میں نظر آ بھی جائیں 2-3 سال بعد، حیران ہو کے لوگ پوچھتے ہیں دریائے راوی بھی کبھی پانی کے ساتھ ہو سکتا ہے بھرا ہوا؟ وہ کیا سبب بنا کہ 1960 میں ایک معاہدہ کیا تھا پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کہ جناب 6 دریاؤں میں سے 3 آپ کے 3 ہمارے۔ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر 50 سال کے اندر پاکستان نے اپنے 3 دریاؤں پہ بجلی یا پانی کی سٹوریج یا زراعت کے لیے کوئی ڈیم نہ بنایا تو وہ پانی چونکہ سیدھا سمندر میں جا کے ضائع ہو رہا ہے تو پھر ہم بنا سکیں گے۔ یہ 50 سال کا معاہدہ ہوا جو 2010 میں ختم ہو جانا تھا۔ 1960 سے 50 2010 بنتا۔ پاکستان کو ہوش ہی نہیں آنے دی گئی، پاکستان کے اندر اختلافات اور لڑائیوں کی انتہا ہوئی اور انہوں نے وہاں پر 100 کے قریب ڈیم اپنے 3 دریاؤں پہ تعمیر کر لی۔ تو انہوں نے کہا یہ 10 سال بھی گزر گئے تو اس کے بعد تو پھر ہماری اپنی مرضی ہے۔ پھر یہاں پر وہ جو پاکستان کے اس تمام ذخائر کے اوپر وہ جو متعین شخص تھا اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ خرید لیا گیا۔ پاکستان اس کو کہتا تھا کہ جا کے اس سے بات کرو کہ تم ہمارے دریاؤں پہ ڈیم بنا کے ان کو خشک کر رہے ہو، ہماری زراعت تباہ ہو رہی ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے، اور پاکستان کی زیادہ بجلی کا انحصار ان پانیوں کے اوپر تھا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میرے مذاکرات چل رہے ہیں، اور وہ مذاکرات ایسے چلے کہ 2010 آیا اور وہ 50 سال پورے ہو گئے۔ اب عالمی عدالت میں بھی چلے جائیں تو پاکستان آدھا مقدمہ وہیں پہ آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ تو یہ وہ چوتھی جنریشن تھی وار کی کہ لوگوں کو خریدا جاتا، اب اس خریدنے میں پیسہ لگتا ہے۔ یہ جو 5ویں جنگ آئی ہے نا، یہ 5ویں جنگ یہ ہے کہ خریدنا نہیں ہے، عوام الناس کا ذہن تیار کرو، یہ ذہن ایسا بن جائے کہ ہمارے مفادات کا پوری عوام تحفظ کرنے والے خود ہی بن جائے، پوری دنیا کی عوام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے اب اصل موضوع پہ آ گیا، پوری دنیا کے عوام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے عوام سے تعلقات بنانے تھے، اور ان تعلقات کو اس طرح بنانا تھا کہ ایک کلک میں ایک ٹیلی فون کال چونکہ سب کو ممکن نہیں ہوتی، تو کیا کیا جائے کہ یہ جو میڈیا ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، بہت زیادہ اخبارات کو عرضہ کیا گیا۔ پرنٹ میڈیا بہت عرضہ ہو گیا، یعنی جو پرنٹ ہو کے سامنے آتا ہے ان کو اخبارات کہتے ہیں۔ ایک ہے الیکٹرانک میڈیا، یہ آپ کے الیکٹریسٹی کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ چینلز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے 20-21 سال پہلے ایک چینل کے ذریعے حکومت اپنی مرضی سے ساری خبریں لوگوں تک پہنچاتی تھی، اپنی مرضی کا ذہن لوگوں کا بناتی تھی، اور لیکن اس کے بعد اتنے زیادہ چینل کھلوائے گئے اور چینل پہ افراد جو موجود تھے ان کو پیسہ دے کے اپنی مرضی کی خبریں، اپنی مرضی کی ذہن سازی لوگوں کی کرنے لگ پڑا۔ ان کا اشارہ بھی حدیث کے اندر روایت کی شکل میں موجود ہے، ان کا اشارہ بھی ایک دوسری حدیث کے اندر ظہور القلم کی شکل کے اندر کہ علامات قیامت میں موجود ہے، لیکن وہ چونکہ موضوع نہیں ہے وہ بھی میں ذکر نہیں کروں گا۔ دین اسلام ایک کامل دین ہے، دنیا کے کسی حالات کے اندر اللہ کے نبی سے آنے والی رہنمائی اس خاص حالات کی بالکل اشارہ کرنے والی رہنما ہوتی ہے۔ یہ دین اسلام کی کامل اکملیت کا جو ہے وہ ایک اظہار ہے۔
تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ چینلز بھی جو ہے ان کے اوپر بھی مختلف حکومتی ادارے لگ گئے ہیں اور وہ عوام کو ہماری اطلاعات مکمل نہیں پہنچنے دیتے۔ اور انہوں نے کہا براہ راست عوام کے ساتھ انٹریکشن کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات کے لیے، ان کی سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ انہوں نے مختلف سوشل میڈیا ٹولز دیے کہ آپ کا یہ موبائل آسان کیا گیا، اس کو یوزر فرینڈلی بنا کے اینڈرائیڈ سسٹم اور دیگر سسٹمز دیے گئے کہ ہر وقت آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہے، ایک لمحے میں جب چاہیں ہم آپ کا ذہن بنا دیں۔ اور اس کے لیے مختلف ٹول دیے گئے، فیس بک آ گئے، اس کے لیے مختلف ٹولز دیے گئے، واٹس ایپ آ گیا، اس کے لیے مختلف ٹولز دیے گئے، ٹویٹر آ گیا، اس کے لیے مختلف ٹولز دیے گئے، چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاکس آ گئے۔ ان کی وجوہات ظاہری کچھ نظر آتی ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ 5th جنریشن وار ہے کہ وہ جو حکومتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے نظریات کا تحفظ ہو پوری دنیا، وہ عوام الناس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر بندہ ہی سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی اعظم بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہی دنیا کا سب سے ماہر ڈاکٹر بنا ہوا ہے، دنیا کے ہر سب سے بڑے وکلاء آپ کو فیس بک کے اوپر نظر آئے، دنیا کے سب سے بڑے جج آپ کو فیس بک کے اوپر نظر آئے، ساری چیزوں کا فیصلہ وہ حرف آخر کے طور پہ کرنے والا نظر آئے گا۔ اس کو چاہے کچھ بھی نہ پتا ہو، ایک علم کی الف کا بھی نہ پتا ہو، الف بے بھی مکمل نہ صحیح آتی ہو، لیکن وہ سارے فیصلے خود کر رہا۔ عوام الناس کو ان کے ہاتھوں میں یہ بندوقیں دے دی گئی ہیں، یہ میزائل دے دیے گئے ہیں، یہ ایٹم بم کا ریموٹ دے دیا گیا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم ان کا تحفظ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے 5th جنریشن وار۔ اسی وجہ سے پاکستان کے حساس جو ادارے ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ان اکاؤنٹس کو خاص طور پہ چیک کرنا شروع کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے سے 7-8 سال سے جب یہ بہت زیادہ عام ہو گیا، اتنا زیادہ یہ حساس ہو گیا کہ کہیں ملکی سالمیت کے خلاف تو پوسٹ نہیں آ رہی، کہیں ملکی سالمیت کے خلاف تو کوئی نہیں چل رہا۔ ان کے خیال میں جو ملکی سالمیت ہے، آپ کے میرے خیال میں ملکی سالمیت کسی اور چیز میں ہو سکتی ہے، لیکن جو حکومت کی ڈیفائنڈ پالیسی ہے، جو ان کی بیان کرتا پالیسی حکومت کی ملکی سالمیت کی، اس پالیسی کے مطابق اگر کوئی پوسٹ اس کے آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے خلاف آئی تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایجنسی اس کو لے کے جاتی ہے، پھر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے، پھر واپس بھیجتی ہے کہ جو اس کے سارے جو خیالات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے اس کو پھر اسی جگہ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب ان کی تردید بھی تو خود ہی کرو۔ اس لیے ملکی سالمیت کے حوالے سے یہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت حساس ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو آپ اکاؤنٹس استعمال کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم بات جو تھی وہ اس وقت کی ملکی سالمیت کے حوالے سے تھی، وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا کہ دھیان سے احتیاط سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے دشمن ممالک کی جو پوسٹ ہے اور جو آپ کا ذہن بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو کار ثواب سمجھتے ہوئے، اس کو حق سمجھتے ہوئے بغیر تحقیق کے اسی طرح آگے شیئرنگ کریں اور آپ بھی لوگوں کا ان کا وہی ایجنڈا تکمیل پذیر کر رہے ہو کہ جو اس پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی قوتیں ہیں کہ جو آپ کے اس پیارے پاکستان، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جس کے اندر ہر بات سکون سے کھڑے ہو کے ممبر سے بھی کہی جا سکتی ہے اور جہاں پر چوک چوراہوں میں بھی کہی جا سکتی ہے، انفرادی اجتماعی مجالس میں بھی کہی جا سکتی ہے، اس ملک پاکستان کے سن 2000 کے اندر بھی 5 ٹکڑے کر کے اس کا نقشہ شائع کیا گیا تھا اور یہ ملک کی سالمیت کے چونکہ خلاف تھا۔ اللہ پاک کی رحمت ہے آج تک یہ ملک بچا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس طرح قائم و دائم رکھے اور دین اسلام کا خوب اسی طرح سے کام کرے۔ پوری دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں، سب کی نظر آپ کے اس پاکستان کے اوپر ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے وہ کام نہ کریں کہ جو اس ملک پاکستان کو ختم کرنے کا باعث ہو۔ یہ ایسے ہی اس اولاد کی مانند ہے کہ اگر اس کا باپ اس کو کچھ تنگ کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو عدل کے خلاف ہو، تو وہ بیٹا غصے میں آ کے پورے گھر کو آگ لگا دے، چیزیں توڑ دے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا، کیونکہ پھر اس کو گھر رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔
اگر اس کو 20% نقصان ہو رہا ہے تو 80% فائدہ بھی تو اسی ملک سے حاصل ہو رہا ہے۔ اب اس ملک پاکستان میں آگ لگا دی جائے اور غیر ملکوں کے جو ایجنڈے ہیں اس ملک پاکستان کو تباہ کرنے کے، اس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آپ ان کے ممد و معاون بن جائیں، تو پھر یہ 80% سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے اوپر وہ لوگ آ کے مسلط ہو جائیں گے براہ راست کہ جن کو آپ نے 190 سال تک حکومت دیے رکھی، 190 سال تک۔ سن 1600 عیسوی کے اندر سب سے پہلے اس سب کانٹیننٹ بر صغیر کے اندر وہ آئے تھے حکومت وہ تجارت کرنے کے لیے، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور اس کے بعد سے آ کے جو یہاں پر لگی، جون کی مانند لگ گئی، سارے ذخائر یہاں کے لے گئے۔ پوری دنیا کا سب سے عظیم ملک یہ تصور کیا جاتا تھا، جس کے اوپر اس وقت کی مغلوں کی حکومت تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا کیا ہے ان مغلوں نے، انہوں نے کوئی حرم منار تعمیر کر دیا، انہوں نے کوئی اور چیز تعمیر کر دی، جبکہ آپ کو بتایا جاتا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کس نے تعمیر کیا، فلاں چیز کس نے تعمیر کی، گنگا رام ہسپتال سر گنگا رام نے تعمیر کیا۔ یہ سب 4 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن اس وقت کے عوام الناس کی خوشحالی نظر نہیں آتی کہ جس خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا جی ڈی پی جو ہے اس وقت اس بر صغیر کا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تو اس جگہ پر آئے تھے۔ اگر یہ اتنا ہی برا ملک تھا تو وہاں سے آئے کیوں تھے؟ پھر اس کے بعد پانی پت کی جنگ کے اندر انہوں نے ظاہری طور پہ مسلمانوں کی حکومت رہنے دی، لیکن 1857 کے اندر وہ بھی ختم کر لی اور اپنی براہ راست حکومت قائم کر لی، اور وہاں کا وائسرا یہاں پر کر دیا لا کے ہمارے اوپر مسلط۔ 1947 1857 سے 1947 90 سال براہ راست حکومت کر کے جب یہاں سے گئے تو پوری دنیا کے غریب ممالک کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، اور پھر بھی ہماری جان نہیں چھوڑی۔ اس ملک کو 2 ٹکڑے کر کے چھوڑا 1971 کے اندر، اور اس کے بعد ابھی پھر سن 2000 2001 2 کے جو نقشے تھے بن کے پاکستان کے 5 ٹکڑے کر کے دیے، اور ہم آج پھر اسی ملک پاکستان کے خلاف ہیں۔ پھر تکلیفیں ہوں گی، ناانصافیاں ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ناانصافیاں نہیں ہوں گی، کوئی انبیاء کی جماعت تو اوپر نہیں ہے، انسان ہے، ہوس پرست ہوں گے، لیکن جب تک یہ چھتری موجود ہوگی، آپ یوں سمجھ لیں گھر کو کھانے کو کچھ نہ ہو، لیکن جب گھر اپنا ہو تو بہت سارے موسموں سے انسان اندر جا کے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ نے نعمت دی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی سوشل میڈیا کا ادب میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر رہا تھا۔ اس پاکستان کے خلاف کوئی ایسی پوسٹ نہ کرے۔ حساس ادارے بھی اسی لیے اس بندے کے بارے میں بڑے حساس ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ نہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ کہا آپ نیکی سمجھ کے رہے ہوں، لیکن انسان اسی ملک کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کو اگر وہ خراب ہو، اگر اختلاف ہو تو اختلاف ختم کرتے ہیں، گھر نہیں تباہ کیا کرتے۔ ہمسایوں کے ساتھ مل کے اپنے باپ کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، اپنے عزیز و اقارب کے خلاف جنگیں نہیں لڑا کرتے۔ یہ جو راحت ہوتی ہے، یہ جو قبیلہ ہوتا ہے، یہ مضبوطی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد عمومی جو کچھ آداب ہیں، ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بہت سارے اکاؤنٹس ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اکاؤنٹ بنایا ہے تو وہ اپنے نام سے بنائے، فیک آئی ڈیز نہ بنائے۔ لڑکوں نے لڑکیوں کے نام سے، لڑکیوں نے لڑکوں کے نام سے، کچھ نے بڑوں نے چھوٹوں کے چھوٹی ایج لکھی ہوئی ہے، اور چھوٹا سا بچہ ہے اس نے اپنی ایج 60 سال وہاں لکھی ہوئی۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، میں نے اس کا اکاؤنٹ دیکھا، حیران رہ گیا، اس کو جھوٹی تصور نہیں کرتا۔ اس بندے نے کیا کیا ہوا ہے، وہ ایک دن بھی سکول نہیں گیا، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد کے ایک اچھے سکول سے پڑھا ہے، اس کے بعد وہاں سے ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، اور اس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے۔ کیا صرف دودھ والے کو سنانے کے لیے تھا؟ دودھ والے نے دودھ میں پانی ڈالا، اس کو کہا تیری بخشش کیسے ہوگی؟ تو جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے۔ یہ ملاوٹ نہیں ہے، یہ سچ کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ شامل نہیں کی اس نے۔ تو جو سب سے پہلا عام جو ملکی سالمیت سے ہٹ کے عام عوام الناس کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس اعتبار سے جو سب سے پہلا اور دوسرا جو عمومی ہے ہمارے لیے ادب، فیس بک کا اور ٹویٹر کا اور واٹس ایپ کا اور یہ اس قسم کے سنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا ٹولز کے حوالے سے وہ یہ ہے، اپنی آئی ڈی بنائیں، جو بات کرنی ہے
اپنی آئی ڈی سے خود بتا کے کرے، اور جو اس کے اوپر معلومات دی جائے وہ درست معلومات دے۔ بھائی جان بیٹھ جائیے، حضرہ کرام، وہ معلومات درست دی جائیں، وہ جھوٹی معلومات نہ دی جائیں۔ نام میرا محمد صارم ہے، وہاں پر میں نے کوئی اور نام دیا ہوا ہے کیونکہ میں نے اپنے دشمن کو گالیاں نکال لی، اور میں اتنا بہادر ہوں کہ گالیاں تو بڑی بڑی نکال رہا ہوں اور اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کون سی بہادری؟ ایک صاحب کو سمجھایا، کیسے کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے، میری اس کے ساتھ جنگ چل رہی، میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں بالکل جائز کر رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان کو گالی دیتے ہوئے اس حدیث سے استدلال کر رہا ہے جس کے اندر مسلمان اور کافر کی براہ راست جنگ کے دوران کہا جا رہا ہے کہ جنگ میں دھوکہ دیا جا سکتا۔ وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی تو ہے، اس کو گالیاں دینے کے لیے نام بدل دیے پکڑ کے اپنا، اور نام بدلتے ہو پھر آگے اس کی ولدیت بھی بدلتے ہو، پھر اپنی نسبتیں بھی بدلتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف جو ہے وہ نسبت کر لی، اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں چلا۔ تیسرا ادب جو عمومی ادب ہے وہ یہ ہے کہ درست معلومات شیئر کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، یہ فتویٰ ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کسی مسجد کے ملا بنوانے کا فتویٰ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا، کافی ہے بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے، ان یحدث بكل ما سمع، اتنا کان کا کچا ہے، جو کسی نے بتایا وہ آگے سے بیان کیے چلے جا، نہ تحقیق کی نہ کچھ اور، جو کسی نے بتایا حضرت آپ کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، اچھا یہ کہا ہے، پھر میں بتاتا ہوں اس کو، اور جو کوئی پوسٹ آئی کسی کے اوپر نہ دیکھا یہ حدیث ہے کہ نہیں، نیچے لفظ حدیث لکھا دیکھا، کسی عالم دین سے نہیں پوچھا، آگے شیئر کر۔ یہ پچھلے دنوں جب وہ کورونا کا معاملہ پچھلے سال سے شروع ہوا تھا، پوری دنیا کے اوپر تمام لوگ ڈاکٹر بنے ہوئے تھے، اور ایسے ایسے قسمیاں حلفیہ پوسٹیں چل رہی ہیں کہ اگر یہ علاج کر لیا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں بندے نے کیا ٹھیک ہو گیا، فلاں نے ٹھیک کی۔ اور یہی حال جب کوئی اس انداز سے کوئی ہمارے خلاف بات ہو، ہم کہتے ہیں اسی وقت یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، لیکن جب خود آتی ہے شیئر نیکی سمجھ کے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اور ہمارے افراد اس کے اوپر لائک بھی کر رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو آگے بتا بھی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا تحقیق، بات سچی بھی کیوں نہ ہو، بلا تحقیق بات آگے شیئر کر رہے ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کافی ہے اس بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے، یعنی اور کوئی دلیل نہیں چاہیے اس کے لیے، اور تبھی کوئی دلیل دو جی میں جھوٹا ہوں، میں نے تو سچی بات آگے شیئر کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سنتا آگے شیئر کرتا ہے یہ بات جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے جھوٹا کہہ دیا ہو تو بتائیے اپنے پاس سے کہا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے خولہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے تحویل قبلہ کا واقعہ ذکر کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے طواف کے بعد 2 رکعتوں کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نہیں آتی تھی بات آگے نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ من جانب اللہ سمجھیں گے کہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، قیامت کے دن اس کی یہ شیئر کردہ پوسٹیں اس کے سامنے لا کے دے دیجیے۔ اب کسی بندے کو سمجھاؤ تو وہ آگے سے کہتا ہے بڑے خشک اور زاہد لوگ ہو تم لوگ، اور تم مصنوعی قسم کے جو ہے وہ فکر آخرت کے اوپر مارے ہوئے ہو۔ میں مصنوعی صحیح، آپ لوگ مصنوعی صحیح، لیکن یقین مانیے جب قیامت کے دن اکیلے انسان نے آنا ہے نا، لگ اس وقت سمجھ جانی ہے دے حساب یہ کام کیوں کیا تھا، دے حساب تیری زبان سے کسی کو تکلیف کیوں پہنچی تھی، بلا تحقیق پوسٹ آگے شیئر کیوں کی تھی، اسی ایک بات پہ جواب دینا پڑ گیا تو پھر کیا کریں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے اپنی تنہائی کو پا کر کے، یہ بہت بڑا خطرناک ہتھیار۔ ملکی سالمیت تو ایک طرف رہ گئی، آپ اور میری اپنی سالمیت بھی محفوظ ہے، کیا ہم صحیح سلامت ہیں؟ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے میں نے 2009-10 کے اندر، یہ یہاں پر بھی کئی بچے اس سیشن کے بیٹھے ہوئے، میں نے کلاس میں جا کے صرف ایک بات پوچھی، میں نے کہا مجھے حلف دے دو کوئی ایک بچہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے، ابھی یہ کچھ نہیں آیا تھا، وہ شاید 11-12 کی بات ہوگی، 12 سے پہلے کی بات ہے، میں نے مجھے کوئی حلف دے دے کہ اس کی آنکھ محفوظ ہے آج،
اور 62-63 کی اس وقت ایک کلاس ہوتی تھی، ایک بچہ بھی ہاتھ کھڑا کرنے کے قابل نہیں تھا جو یہ کہہ سکے یہ ہماری نوجوان نسل اس وقت کی، آج سے 10 سال پرانی بات، جو یہ کہے سر میری نظر محفوظ ہے۔ کسی ایک بچے کی نظر محفوظ نہ ہو جس نسل کے اندر، اور اس کو اتنا خطرناک ہتھیار اس کی تنہائیوں میں دے دیا جائے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے VCR VCPs ہوتے تھے، پھر اس کو آسان کیا گیا ڈش آئی، پھر اس کو آسان کیا گیا کیبل آئی، پھر اس کو آسان کیا گیا کمرے کے اندر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہر بندے نے TV لگا دیا۔ آسان ہو رہا ہے نا، گناہ آسان ہوتا چلا جا رہا۔ پھر اس کو آسان کرنے کے لیے ہاتھوں کے اندر یہ دے دیا گیا، سکون سے کرتے رہو اپنے اللہ کی نافرمانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں کے پہاڑ، تمام پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے ایک بندہ آئے گا کل قیامت کے دن، اس کے اعمال کو حبا منصورہ ایسے اڑا کے خاک کر دیا جائے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے سب کے سامنے، جب تنہائی میں جاتے ہوگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ دیکھ لیجئے گانے، فلمیں، پوسٹر، وال پیپرز، وہ کون سی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے ان موبائلوں میں بچوں کے پاس۔ آپ بچے کا موبائل دیکھ لیں، اس کے اوپر 10 جگہ پہ پاسورڈ لگا ہوتا، 10 جگہ پہ الگ الگ پاسورڈ لگا، ایک مین سکرین کا پاسورڈ لگا ہوا ہے، اس کا پیٹرن علیحدہ ہے، اس کا تھمب امپریشن آ گیا، میرے انگوٹھے کے علاوہ کوئی کھول نہ سکے، بس تیرے انگوٹھے کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکے گا۔ لیکن فرشتے کو نہیں مشکل ہوگی، وہ تجھے بھی نکال کے لے جائے گا، تیری اوقات کیا ہے، تیرا انگوٹھا کیا ہے، تیری روح کو ہی نکال کے لے جائے گا۔ پھر رب کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر وہ انگوٹھے شنگوٹھے کام نہیں آئیں گے، یہ جب دیکھ رہا ہوگا تو کرامن کاتبین بطور گواہ تیرے سامنے تیرے خلاف موجود ہوں گے۔ وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اب جب کتاب لا دی جائے گی نا، آپ دیکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجرموں کی شکلیں دیکھیں گے آپ کیسی بنی ہوں گی، رو رو کے برا حال اور سر جھکے ہوئے رب کے سامنے اور پسینے بہ رہے ہوں گے، اور اس لمحے وہ کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک ایک لمحہ ہمارا محفوظ کر دیا پکڑ کے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھا برا ہر لمحہ دکھا دیا جائے گا، اور کوئی چیز تو چھوڑ دیتے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے، تنہائیوں کے اندر جاتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں تنہائی میں کون سا گناہ ہوتا ہوگا؟ اس زمانے میں تو تنہائی کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور کوئی مفعول ہو تو کوئی گناہ ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ کسی کے خلاف بدگمانی کر سکتے ہوں گے، آج تو ہر چیز ہو سکتی ہے اس کے اوپر۔ ہم نے اپنی نسلوں کو یہ ایٹم بم لے کے دے دیا ہے، اور وہ ہم اپنی ذات کے اوپر چلا رہے ہیں، اپنی نظروں کو گندا کر رہے ہیں۔ ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنے والے افراد اپنے نبی کے چہرے کی دیدار کی طلب کیسے کریں گے؟ ان آنکھوں سے جنتوں کے دیدار کی طلب کیسے کرتے ہو؟ اپنے ان ہاتھوں کو گناہوں میں ملوث کرنے والے افراد اپنے نبی سے قیامت کے دن مصافحہ کیسے کریں گے؟ معانقہ کیسے کریں گے؟ کیا وہ کیفیت ہوگی انسان کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم رات کو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے تھے اس وقت اللہ تیرے ساتھ تھا۔ اللہ کتنی بڑے گناہ کی بات ہے کہ جو انسان تنہائیوں میں کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کی ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کا خواہش مند بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نافرمان بندو تمہارے تک اطلاع پہنچ جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم کہہ دو یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ کی قسم سچے دل سے کہہ دو، اللہ تیری ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ تو یہ میں نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں بقایا کو مکمل کر کے آپ کے سامنے، تاکہ ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو اپنی آخرت، اپنا ملک، اپنا ایمان تباہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال تباہ کر رہے ہیں، ہم اس سے بچ سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔